بس مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا، اب اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ ذوحان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے پیشانی پہ لب رکھے۔ شاہ نواز گاڑی ڈرائیو کر کے گھر آیا اور سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ پڑی جہاں زوبیہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور وہی بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، مجھے غرض ہوگا تو صرف اپنی اولاد سے ہوگا، جس کے دنیا میں آتے ہی میں تمہیں اس سے دور کر دوں گا۔ تمہارا سایہ بھی اس پہ پڑنے نہیں دوں گا۔ جو پہلے ہوا وہ اب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ زوبیہ کے سوئے وجود سے سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ انجان بھی نہیں تھا کہ زوبیہ سن رہی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر واش روم کی طرف چلا گیا اور وہ اپنی آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نوبت میں آنے ہی نہیں دوں گی۔ آپ کی پرچائی تک میں اپنے بچے پر نہیں ڈلنے دوں گی شاہ نواز۔ زوبیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں کافی دیر سے ایسے ہی تھے۔ ذوحان اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا۔ خاموشی کافی دیر سے چھائی ہوئی تھی جسے روحی نے توڑا۔ ذوحان وہ جنم رو رہی تھی کہ دانش لوگوں نے رخصتی۔ روحی پہلے میں کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کیا تم زندگی کی ہر مشکل میں میرا ساتھ دو گی نا؟ ذوحان نے بہت یقین سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ روحی کے لیے یہ تھوڑا انجانا سوال تھا۔ میں سمجھی نہیں، کیا تم مجھ پہ اعتبار کرو گی؟ زندگی میں تم میرے ہر فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں کرو گی، بلکہ مجھے سمجھو گی؟ بولو، کرو گی یقین؟ روحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں کوئی التجا تھی، ایک منت تھی یا محبت جسے وہ سمجھ نہیں پائی، اور بغیر سوچے ہی وعدہ کر بیٹھی۔ اب یہ وعدہ عام تھا یا زندگی اسے کسی امتحان میں مبتلا کر دیتی؟ اسے تب اس بات کی پرواہ کہاں تھی؟ وہ تو بس اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں کی سچائی پر بھروسہ کر کے ایمان لے آئی۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی کی دوسری طرف بالکونی میں لیپ ٹاپ پر وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ لمحے بلمحے اس کی نظر کمرے کے اس پار جا رہی تھی جہاں دشمنی جان سکون سے سو رہی تھی۔ یار کیا کروں، نیند بھی نہیں آ رہی اور اکتاہٹ بھی ہو رہی ہے، کیا اسے جگاؤں جا کر؟ ذوحان نے اپنا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھا اور روحی کو جگانے کی عرض سے اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ روحی، روحی اٹھو۔ تنگ نہیں کرو، وہ نیند سے خمار لہجے میں بولی۔ اٹھو نا پلیز، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ روحی تم اٹھ رہی ہو یا میں تمہیں خود اٹھاؤں؟ اس کی دھمکی سنتے ہی روحی کے طبق روشن ہوئے اور وہ جانتی تھی جو وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ ٹائم دیکھو ذرا، رات کے 2 بج رہے ہیں، کیوں تم بدرو کی طرح میرے سر پہ کھڑے ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ میڈم نے پوچھا نہیں، آرڈر دیا ہے۔ چلو اٹھو، جلدی سے میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ تم مجھے جواب دو، کیا تم ریسٹورنٹ پہ آرڈر دے رہے ہو اور میں کیا تمہیں ویٹریس نظر آ رہی ہوں؟ وہ اکتا کر بیٹھی اور اس کو غصے سے دیکھ کر بولنے لگی جو اس کی نیند کا دشمن بن چکا تھا۔ ویسے یہ آئیڈیا بھی برا نہیں مس روحی، دا ویٹرس کا ٹیگ لگائے۔ ہاؤ کیوٹ یار۔ ذوحان، خدا کے لیے مجھے سونے دو پلیز، تم میری نیندوں کے دشمن بن گئے ہو۔ روحی نے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر منت پر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر ذوحان کے لبوں پہ خوبصورت سی مسکان آئی۔ تمہاری نیند ابھی کہاں خراب ہوئی ہے؟ وہ بظاہر تو سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں سے شرارت واضح تھی۔ کہو تو، محبت سے چور انداز میں کہتے ہوئے وہ آگے جھکا۔ اوف، کتنے بے شرم ہو تم، ہٹو پیچھے۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑ پاتا، وہ واش روم کی جانب بھاگ چکی تھی۔ وہ مسلسل کہے لگا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل رنگ کرنے لگا اور اسکرین پہ نظر پڑتے ہی ذوحان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ہاں بولو ذوحان صاحب، آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ بولو کیا خبر ہے؟ ذوحان صاحب، آپ نے حویلی کو خریدنے کا جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ حویلی کی مالک کل پاکستان پہنچ رہی ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ ویل گڈ، بہت اچھا کام کیا تم نے، بس اب ان کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کرو۔ جی سر، جو حکم۔ کال کٹ کر کے اب اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بیان کرنے لگے تھے کہ اب اگلا قدم بھی اسے سمجھداری سے ہی اٹھانا تھا۔ لڑکی باہر آ جاؤ، میں بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہا تھا، ذوحان نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے کہتے کل بھی گیا۔ چلو آؤ سو جاؤ۔ وہ کندھوں سے پکڑتا ہوا بیڈ تک لایا مگر وہ ابھی تک منہ پھلائے تھی۔ سو جاؤ نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ ذوحان، کہیں تم پاگل تو نہیں؟ یاد کرو، شاید تمہارا کوئی اسکریو گر گیا ہو۔ مجھے نہیں لگتا، ذوحان نے بوڑھی بن کر کندھے جھکا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ، روحی نے لال ہوتے چہرے سے گوری سے نوازا اور پٹ پڑ کے انداز میں کنفرٹر میں گھس گئی۔ وہ تو اسے تنگ کر کے ہمیشہ ہی ہوش رہنے والا انسان تھا۔ خود ہی ہنستا ہوا اٹھا۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے جو سرپرائز پلان کر رہا ہوں، امید ہے تمہیں پسند بھی آئے۔ وہ سرگوشی سے بولتا ہوا لائٹس آف کر چکا تھا۔
آج وہ پورے 7 سال بعد پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ چکی تھی، جہاں کبھی اس کی بے پناہ یادیں، بے پناہ خوشیاں تھیں، لیکن آج وہ یہاں سالوں بعد آئی تھی، جہاں وہ نہیں آنا چاہتی تھی، اسے مجبوراً آنا پڑا۔ آج بھی اس کے کانوں میں وہ پکار گونج رہی تھی، وہ آنسو جو اسے تکلیف دیتے تھے، وہی آج اسے دوبارہ دکھ دے رہے تھے۔ اپنے آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے صاف کر کے وہ نہ چاہ کر بھی خود کو مضبوط ٹھہرا رہی تھی۔ میم تلخ لمحات کو سوچ رہی تھی جب اسے کسی کی آواز آئی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس سے مخاطب تھی۔ میم آپ، اپنا تعارف کروا کر وہ اسی کے ساتھ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ میم آپ امریکہ سے ہے نا؟ یس، مختصر سا جواب دے کر وہ باہر کو دیکھنے لگی۔ میم آپ بزنس وومن ہے کیا؟ آئی مین ہمارے ذوحان سر نے میٹنگ جو رکھی آپ کے ساتھ۔ وہ پیچھے بیٹھی سمجھ رہی تھی اس لڑکی کی باتوں کو، جو کہ اسے پرنگت سمجھ کر انگریزی کے جملے تاک رہی تھی۔ نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میم آپ اردو بول سکتی ہے کیا؟ کہ آپ یہی پاکستان سے ہی ہے؟ اس کا سوال بے حد حیرت سے بھرپور تھا۔ میرے خیال سے آپ اپنے کام پہ فوکس کیجیے۔ جواب مغروریت سے بھرپور تھا۔ ذوحان سر کو پتہ نہیں اس ایٹیٹیوڈ میں سے کیا کام ہے جو اسے پرسنلی ریسیو کرنے مجھے بھیج دیا، اور اس کے نخرے، یہ خیال وہ دل سے کر سکتی تھی، کیونکہ پیچھے بیٹھی 23 سے 24 سالہ لڑکی جو کہ 18 کی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کا غرور اور انداز بہت ہٹ کے تھا۔ میم میرے خیال سے ہم پہلے ہوٹل جانے والے ہیں جہاں پر آپ کا سٹے ہوگا۔ دن میٹنگ آج شام میں ہوگی، سر سے میں کنفرم کر سکتی ہوں۔ نہیں، آپ سیدھا آفس چلیے۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ بی بی جی کھانا کھائیے نا، بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے آپ کا بھرپور خیال رکھنے کو بولا ہے۔ ملازمہ جو کہ زوبیہ کے کمرے میں کھانا لیے کب سے کھڑی تھی، اسے بار بار کہنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ خالہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی جی کچھ تو کھا لو، دیکھو کیسے چہرہ مرجھا سا گیا، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ دیکھو ڈاکٹرنی نے بھی بولا تھا آپ بہت کمزور ہو۔ بی بی جی اپنا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہی اپنا خیال رکھ لو۔ خالہ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کچھ نہیں کھانا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جاؤں آپ یہاں سے۔ زوبیہ تلملاتی اٹھی اور باہر کا راستہ دکھا رہی تھی، لیکن وہ اپنی خیر سے بے خبر تھی کہ جس طرف وہ اشارہ کر کے بیٹھی ہے وہیں پر وہ شخص کھڑا تھا جس کی وجہ سے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن بیوی، خالہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ زوبیہ کے زور سے بولنے پر وہ واپس مڑی، لیکن سامنے شاہنواز کو دیکھ کر ٹٹک گئی۔ شاہ جی، یہ ٹرے رکھو اور جاؤ۔ زوبیہ تو اس کی ہلکی آواز سے ہی کانپ اٹھی تھی۔ ملازمہ کھانا وہی رکھ کر چلی گئی اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے اگر تمہیں کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نوالا توڑ کر زبردستی اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ظاہر سی بات ہے میرے بچے کو بھی ہوگا۔ وہ لگاتار نوالے شروع کر چکا تھا۔ اور اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو پتہ ہے نہ تمہارا کیا ہوگا۔ مسلسل نوالوں کی وجہ سے وہ کانس رہی تھی۔ شاہنواز نے جوس کا گلاس اسے پکڑایا اور وہ نمی بری آنکھوں سے گلاس منہ سے لگا چکی تھی۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ڈر کے مارے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی، اور ظالم جو ظلم کرتا گیا بس سہتی گئی۔ اب سنو میری بات۔ ٹرے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ پھر سے مخاطب ہو۔ کل ہمیں ایک گرینڈ ایونٹ پہ جانا ہے، ہمیں ایز اے کپل انویٹیشن ملا ہے، تو کل تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، اوکے؟ لیکن جی ٹھیک ہے۔ شاہنواز کی سخت گیری سے وہ اپنا جواب تک بدل گئی۔ گڈ، اب تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو میٹ سے بول دینا۔ اپنا کام ختم کر کے وہ واپس مڑا اور ایک نظر زوبیہ کو دیکھ کر دروازے سے نکلتا چلا گیا، لیکن وہ جاندار وجود جو اسے آ کر تک دیکھ رہا تھا۔ روحی تم تیار نہیں ہو ابھی تک؟ ذوحان کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب اس کی نظر سامنے کھڑی روحی پہ پڑی، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ روحی، یہ تم ہو؟ ذوحان کی کھلی نظریں بغیر پل کے جھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی، جو کہ پیروں تک آتے بلیک کلر کے فراق میں ملبوس تھی۔ کھلے گرے پہ گولڈن گوٹے کا نفاست سے بھرپور کام، اور پیٹڈ باڈی پہ نیک لائنز کی باریکی، اور فرنٹ سے زیادہ بیک گلا ڈیپ تھا، اور ساتھ میں بلیک کلر کا گولڈن کامدار دوپٹہ جو کہ کندھے پہ ڈلک رہا تھا۔ وہ آج ذوحان کے دل میں بجلیوں کی مانند گرج برس رہی تھی۔ روحی کی پشت سے اس کی جانب تھی، شاید اسے ابھی تک ذوحان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس کے بیگ پہ پڑی، جہاں کا گلا تھوڑا ڈیپ تھا، جسے دیکھ کر تھوڑی ناگواری سی آئی۔ وہ آرام سے چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روحی کی جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو پیچھے ذوحان کو دیکھ کر سانس رک سی گئی۔ اس نے اپنے کندھے پر ڈلک رہے بالوں کو بیگ پہ گرانا چاہا، لیکن وہ اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ ذوحان، شش! ذوحان نے انگلی کے اشارے سے اس کو چپ کروایا اور بغیر گوری ڈالے اس کی کھلی ڈوریوں کو باندھنے لگا۔ ایک ایک کر کے وہ ہر ڈوری کو ایسے باندھ رہا تھا کہ بیگ پوری طرح کور ہو چکی تھی، اور ہر بار کی طرح ایک شرارت بھری نظر اس پہ ڈالنا نہیں بھولا۔
ذوحان ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اس کو ٹوک چکا تھا اور اب اس کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے بالکل سامنے کیا۔ اپنی پاکٹ سے ایک محمل کی چھوٹی سی ڈبی نکالی اور روحی کے سامنے کھول کر وہ رنگ نکالی۔ وہ کنفیوز ہوتی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ میرے پاس ایک سال سے ہے، رنگ اس کی انگلی پہ ڈالتے ہوئے وہ محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھ کر بولا۔ 1 سال؟ روحی کے لیے یہ تھوڑا عجیب ہی تو تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ذوحان نے شادی سے قبل اسے پرپوز کرنے کی غرض سے ہی تو وہ رنگ لی تھی۔ ہاں 1 سال سے۔ سوچا جہاں کہیں کوئی ملی تو بغیر دیر لگائے ہی۔ وہ ابھی پوری طرح بول بھی نہیں پایا تھا کہ روحی کی آنکھیں من من کرنے لگی تھی۔ ذوحان سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جس سے چہرہ بری طرح لال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ روحی اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر مزید اداس ہوئی اور پلکوں کی باڑ سے ایک موتی گرا اور اس کے ساتھ ہی ذوحان کا کہا کمرے کی چھت پاڑ چکا تھا۔ تم بہت برے ہو، بہت بدتمیز ہو تم، مجھ سے بات مت کرنا تم۔ 1 منٹ کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا اور واپس اس کی جانب بڑھا اور آنکھوں سے گرا آنسو لبوں سے چن لیا۔ روحی اس کی اس حرکت پر ٹٹک سی گئی، مانو سانس ہی رک گئی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو نو رونا دھونا۔ محبت سے چور انداز میں کان میں سرگوشی کر کے وہ واپس مڑا اور اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر دائیں جانب جھک کر اس کے لٹکے ہوئے دوپٹے کو ایک سر سے پکڑ کر پیچھے سے گھما کر اس کے دوسرے کندھے پہ رکھ دیا۔ روحی ناسمجھی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک تم ایونٹ کے لیے تیار ہوئی ہو، لیکن ہر رہنائی پہ یہ حق صرف میرا ہے جو میں کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ تم صرف ذوحان کی ہو اور ذوحان کبھی برداشت نہیں کرے گا کوئی اس کے حق پہ نظر بھی ڈالے۔ روحی کی پشت کو مکمل ڈانپ چکا تھا، جس سے ڈیپ گلا مکمل طور پر چھپ گیا تھا اور اس میں ذوحان کا اندازی دیوانگی سے بھرپور تھا جو صرف اپنا حق جتا رہا تھا اور روحی آنکھوں کو میچے کڑی تھی۔ چلے، ذوحان کے کہنے پر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اوکے لیٹس کم ود می، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک گرے کے میکس ڈنر سوٹ میں بے شک وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، بری آنکھیں صرف روحی کو نواز رہی تھی۔ ذوحان سے آتی مین اسپرے کی خوشبو نتیوں سے محسوس کر سکتی تھی، چونکہ وہ اس وقت اس کی نظروں سے کافی کنفیوز ہو چکی تھی۔ روحی چلے یا پھر یہی پہ ہی؟ ذوحان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کار میں مسلسل خاموشی کے بعد وہ اب مطلوبہ جگہ پہ تھے۔ روحی اترو۔ کیا مطلب؟ روحی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں اندھیرا تھا اور کچھ آگے جا کر روشنی آتی، لیکن ذوحان کا اسے اندھیرے میں اترنے کو کہنا وہ ڈر سی گئی۔ کار پارک کر کے آ رہا ہوں، تم یہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا۔ ذوحان کے بغیر کسی تاثر سے بولنے سے وہ بھی مزید بولے بغیر اتر گئی اور زور زور سے دروازہ مارا۔ ذوحان نے اپنی ہنسی روکی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں لوگ تو گزر رہے تھے، لیکن اندھیرے کے باعث تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب وہاں ہوٹل کا سٹاف گزر رہا تھا اور روحی کو اکیلا کھڑا دیکھ کر وہاں آ گئے۔ میم آر یو اوکے؟ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ نو تھینک یو۔ وہ ابھی تک اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ذوحان گیا تھا۔ میم آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیے۔ نہیں مجھے، روحی نے کچھ بولنا چاہا ہی تھا جب ذوحان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ذوحان نے سامنے کھڑے 2 لڑکوں کو دیکھ کر روحی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ لوگ۔ روحی کی بات کو کاٹا ہوا اور روحی کے گرد اپنی ایک بازو حائل کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ذوحان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر سامنے کھڑے وہ دونوں نظریں جھکا کر چلتے بنے۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں کیا؟ کیوں ان کی باتوں کا جواب دیا؟ اور یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ میں نے کیا کیا؟ تم ہی مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ تمہارا انتظار کروں۔ روحی کے احساس کروانے پر وہ غلطی پر ندامت زدہ ہوا اور سر جھٹک کر خود کو ریلیکس کیا اور روحی کے گرد بازو کی گرپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھ گیا۔ ویسے تم نے مجھے کنگریٹس نہیں بولا، ذوحان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ روحی نے بھی اسی انداز میں بولا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ گرینڈ ایونٹ تمہارے شوہر نامدار کے لیے خاص طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ فائنلائز کیا ہے اور اس سے بڑھ کر کے ہماری کمپنی کو ایوارڈ آف دی ایئر سے بھی نوازا گیا ہے۔ ذوحان جتنی تابیداری سے اپنی بات کہہ رہا تھا، روحی سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو رہا تھا۔ نہ کنٹرول نہیں کرو، بلکہ میں تمہیں یہی بٹھاتا ہوں، پھر جتنا چاہے ہنسنا۔ سوری، ذوحان کے کہنے پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی اور چپ ہو گئی۔ اچھا روحی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ چلتے چلتے رک گئی اور ذوحان کو دیکھنے لگی جو بغیر کسی تاثر سے کندھے اچکا رہا تھا۔ بتاؤ نا ذوحان، ویٹ نہیں ہو رہا؟ لڑکی بس تھوڑا سا ویٹ کر لو، تمہارا سرپرائز شاید کسی کے لیے شوق کی طرح ثابت ہو، اسی لیے ذرا صبر۔ روحی کی ضد کو اگنور کر کے وہ اسے اندر لے گیا جہاں تقریب اپنے زور و شور پہ تھی۔ ایک ایونٹ خاص طور پر میر گروپ آف انڈسٹریز کے لیے تھی، جہاں اور بھی بہت سی شخصیات آئی ہوئی تھی۔ انہی میں ایک شخصیت شاہ نواز کی تھی جو بڑے جوش و خروش سے سب سے مل رہا تھا۔
اور اس کے ساتھ زوبیا ایک لگیج کی طرح گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ تقریب میں چیف گیسٹ کے آنے سے شور مچا تو ہر ایک نظر انٹرنس پہ تھی، جہاں سے اگلے ہی لمحے ایک باوقار شخصیت داخل ہوئی، اور وہ کوئی اور نہیں ذوحان میر تھا۔ شاہنواز جو کہ اپنے سٹائل سے کڑا تھا یک دم لڑکڑایا، کیونکہ وہاں ذوحان تھا اور اس کے پہلو میں روحی تھی۔ زوبیا تو بس اپنی بہن کو ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اب وہ کچھ حد تک روحی کو سمجھنے لگی تھی۔ وجہ شاہنواز کا برا رویہ ہی تھا۔ شاہنواز کا چہرہ کڑے کڑے ہی سفید پڑ گیا۔ ویسے تجھ میں بات تو ہے، تو نے ہاتھ تو صحیح جگہ مارنا چاہا تھا، لیکن افسوس۔ ہاتھ؟ ہاں صحیح، میں تمہیں اس کا جواب آج نہیں دوں گا۔ شاہنواز کے کانوں میں آج اپنے ہی بول کسی تیز ترار تلوار کی طرح چبھ رہے تھے۔ کیا یہ وہی شخص تھا جسے وہ ایک معمولی آدمی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، یا کبھی غور ہی نہ کر سکا؟